دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ سے چلے مکہ جانے کے لیے، 8 دن لگے سفر میں، 8 دن روزہ تھا، ایک ہی روزہ مکہ میں جا کر افطار کیا ہے، 8 دن نہ سحری نہ افطاری۔ اور ان کا معمول تھا ان کا کہ وہ پہلی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، 15 تاریخ کو افطاری کرتے تھے، پھر 15ویں تاریخ کو پھر روزہ رکھتے تھے، 29ویں تاریخ کو پھر افطاری کرتے تھے، بیچ میں افطاری اور سحری نہیں کرتے تھے۔ نفلی روزے کا اتنا اہتمام ہے، وہ کیوں اتنا لمبا؟ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی۔ طاقت کیوں دی تھی پتہ ہے؟ پہلے ایک بات سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پر پہلوانوں کے تذکرے چل رہے تھے، کیونکہ حضرت عمر خود بھی پہلوان تھے۔ جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے نا، وہ اسی کے تذکرے کرتا ہے۔ ہمارا وہ خالد بھائی ہے، وہ جم میں جاتا ہے، رات دن جم کی کہانیاں نہیں اس کی ختم ہوتی۔ ہمارے یہ شاہد بھائی ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے، رات دن بس کپڑے کی ورائٹیاں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو جو جس فیلڈ میں ہو وہ اسی کا گن گاتا ہے۔ حضرت عمر پہلوان تھے، پہلوانی کے تذکرے چل رہے تھے مجلس میں۔ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، جب تیسری چوتھی دفعہ مجلس لگی تو ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے، یار تم جب بھی تذکرے کرتے ہو دوسرے پہلوانوں کا کرتے ہو، عبداللہ بن زبیر کا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے، او بھائی چپ رہے، ہم انسانوں کے تذکرے کر رہے ہیں، وہ تو جن ہے جن، اس کا تذکرہ کون کرے؟ وہ اتنا شیر، اتنا دلیر۔ حیرت کی بات بتاؤں، حضور کے زمانے میں چھوٹا بچہ تھا، حضور کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جنگ یرموک لگی ہے، اس وقت اس کی 13 سال عمر تھی۔ کتنی؟ 13 سال۔ 13 سال میں تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی ہوتی۔ صحابہ کہتے جنگ یرموک میں دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہا تھا اور 70 کافروں سے اکیلا لڑ رہا تھا۔ ہے ایسی بہادری کسی میں؟ 13 سال کا بچہ، یہ طاقت اس میں کیسے آئی؟ میں نے بتایا نا، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضور کی بیوی ہیں حضرت عائشہ، تو یہ بھانجا حضرت عائشہ کے پاس اکثر آتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پچھنا لگوایا تھا، وہ جس کو حجامہ لگوانا کہتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لگواتے تھے، فاسد خون نکل جاتا ہے، نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سنت عمل ہے، ہمارے ہاں تو یہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا تو خون پیالے میں جمع ہو گیا۔ اتنے میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر چھوٹے بچے تھے، کھیلتے کودتے آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ دیا، بولا عبداللہ جاؤ یہ ایسی جگہ پر جا کر باہر گرانا، کوئی پرندہ چرندہ اس سے کھا نہ لے اور اس پر کسی کا پاؤں بھی نہ آئے۔ مطلب کیا تھا؟ زمین میں کھڈا کھود کے اندر ڈال دینا، ڈھک دینا۔ خون ہوتا ہے تو بلیاں وغیرہ بھی آ کر منہ مار لیتی ہیں، پرندے بھی ٹھونگنے کے لیے کوے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ حضور نے اس وجہ سے فرمایا جاؤ جا کر ایسی جگہ ڈالنا جہاں کسی کا پاؤں بھی نہ آئے، کوئی پرندہ درندہ بھی نہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پیالہ لے کر باہر نکلا، میں سوچ میں پڑ گیا کہاں جا کر ڈالوں، کہاں ڈالوں؟ کہہ رہا مجھے اور تو کچھ نہیں سوچا، میری ایک یہی جگہ بچ رہی تھی جہاں نہ کسی پرندے نے آنا تھا نہ کسی کا پاؤں آنا تھا۔ کہہ رہا میں نے اٹھا کر پی لیا۔ کہتا خالی پیالہ لے کر آیا، حضور نے فرمایا احرقتا، ڈال دیا؟ کہ اللہ نعم، ہاں ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں نہ کسی پرندے کا پاؤں آئے گا نہ کوئی درندہ وہاں پہنچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، ہنس کر فرمانے لگے لعلک شربتا، لگتا ہے تو پی کر آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ اس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے پی لیا، حضور نے فرمایا ویل للناس منکا، ویل للناس منکا، ویل للناس منکا۔ اب اللہ تجھ سے لوگوں کو بچائے، اب اللہ تجھ سے لوگوں کو بچائے، اب اللہ تجھ سے لوگوں کو بچائے۔ کیوں؟ تجھ میں اب اتنی طاقت آ جائے گی کوئی تیرے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ طاقت تھی، وہ پہلوانی تھی۔ اس وقت تو چھوٹے بچے تھے، یرموک میں 13 سال کے تھے۔
تو اس وجہ سے یہ روزہ جب اتنا لمبا رکھتے تھے تو ان میں طاقت تھی برداشت کی. یہ نبی کے خون کا معجزہ تھا, ان میں طاقت تھی. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ نفل تھا نا, نفل کا اس قدر اہتمام تھا. ہم فرض سے بھی کنی کتراتے ہیں, حالانکہ ہمارا تو روزہ چلو 8 دن کا تو نہیں کہتا عبداللہ بن زبیر, ذرا جو اللہ نے فرض کیا وہ تو رکھے. اتم الصیام الی اللیل, فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک اتنا تو کریں.